کرتی ہوں، میری اولاد ہے، میں اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، نظر نہیں آ رہا ہے، نہ جانے کتنے کوس چل چکے ہیں، نہ جانے کتنی دوری کا سفر طے کر چکے ہیں، لیکن وہ بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں تھک چکی ہوں، میں پریشان ہو چکی ہوں، بابا آپ ہی کچھ کر دیجئے، بابا اگر میرا بچہ آ گیا تو آپ کو دیسی گھی کا حلوہ بنا کے کھلائیں گے۔ اللہ اکبر، واہ اللہ والے، کہاں کا کسی شاعر نے لکھا ہے، کسی شاعر نے لکھا ہے کہ سر پہ طیبہ کی دھول رکھتے ہیں، سر پہ طیبہ کی دھول رکھتے ہیں، دل میں عشق رسول رکھتے ہیں، ایمان کی تازگی کے لیے لوگوں ہم مزاروں پہ پھول رکھتے ہیں۔ تو کہنے والے نے کہا ہے جب وہ خاتون محبوب الہی کی بارگاہ میں پہنچی ہے، کہا کہ اگر وہ بچہ آ گیا تو آپ کو ہم دیسی گھی کا حلوہ بنا کر کے کھلائیں گے۔ محبوب الہی فرمانے لگے آپ اطمینان رکھیں، آپ سکون رکھیں، آپ اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، یقین مانیے کہ آپ کا بچہ صحیح سلامت گھر پہنچ جائے گا۔ کیا کہا محبوب الہی نے کہ آپ اطمینان رکھیں، سکون رکھیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، آپ کا بچہ اطمینان سکون کے ساتھ گھر پہنچ جائے گا۔ وہ عورت اپنے آنسو پہنچ کے گھر کو جاتی ہے، ایک دن گزرتا، 2 دن گزرتے، لمحہ لمحہ 3 دن گزر جاتے ہیں، چوتھے دن میں کیا ہوتا ہے، صبح مائی گھر کا کام کر رہی ہے اور اس کا بچہ دوڑا دوڑا آتا ہے، مائی کے گلے لگ جاتا ہے، جب مائی کے گلے لگ جاتا ہے محبوب الہی کا دربار یاد آ جاتا ہے، جیسے ہی مائی کے وہ بچہ گلے لگتا ہے، مائی کو محبوب الہی کا دربار نظر آتا ہے اور اس کو وہ کہا یاد آتا ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ اگر میرا بچہ صحیح سلامت گھر آ گیا تو دیسی گھی کا حلوہ بنا کر کھلائیں گے ان بابا کو۔ بچہ گھر آ چکا ہے، ہاتھوں کو چومتی ہے، گلے کو چومتی ہے، سینے سے لگا لیتی ہے، اطمینان کے ساتھ بات کرتی ہے، لیکن کہتی بیٹا تجھ سے بات بعد میں کروں گی، میری منت پوری ہے، میری خواہش پوری ہو چکی ہے۔ بابا کے دربار میں پہنچی تھی، بابا نے کہا تھا تو اطمینان رکھ، تیرا بچہ گھر پہ صحیح سلامت آ جائے گا۔ وہ عورت کو خیال آتا ہے میں نے بابا سے ایک بات اور کہی تھی کہ اگر میرا بچہ صحیح سلامت آ گیا ہے دیسی گھی کا حلوہ پیش کریں گے۔ اب وہ گھر پہ اپنے حلوہ بنا رہی ہے، کون ہے کہ جس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، کون ہے کہ وہ اسلام کو بھی سمجھی نہیں ہے، کون ہے کہ جو اسلام کے بارے میں کچھ جانتی نہیں ہے۔ قربان جاؤ اللہ والوں کی شان پر، قربان جاؤ محبوب الہی کی آن بان اور شان پر۔ وہی محبوب الہی کی بارگاہ میں خاتون پہنچی ہے، دیسی گھی کا حلوہ بنا کے پہنچی ہے، ادھر محبوب الہی ذکر خدا میں مشغول ہے اور نفلی روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں، ذکر الہی میں مشغول اور نفلی روزہ بھی رکھے ہوئے ہیں۔ خاتون آ جاتی ہے، آپ کے مریدین بیٹھے ہیں، خاتون کہتی ہے میرا بیٹا گھر واپس آ گیا ہے، میں نے منت مانگی تھی کہ میرا بیٹا گھر واپس آ جائے گا تو دیسی گھی میرا بیٹا آ گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ بابا کو دیسی گھی کا حلوہ کھلا دوں۔ مرید کہنے لگے ابھی تم حلوہ رکھ دو، ابھی بابا تمہارا حلوہ نہیں کھائیں گے۔ کیوں نہیں کھائیں گے؟ کیونکہ ان کا برت ہے، ابھی وہ روزے سے ہے۔ اللہ اکبر، یہ بات دھیرے دھیرے کر کے بابا نظام الدین کی بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ بابا نظام الدین کے کانوں میں جیسی پہنچتی ہے کہ وہ خاتون جو چند روز پہلے بارگاہ محبوب الہی میں آئی تھی، اس نے منت مانگی تھی کہ اس کا بچہ کھو گیا ہے، مل جائے گا تو دیسی گھی کا حلوہ کھلائیں گے۔ اس وقت منت مانگی تھی تو دل ٹوٹا تھا، ہم نے اس کی دلجوئی کری تھی، ہم نے اس کو دل کی سادگی بخشی تھی، ہم نے اس سے خوشی دی تھی، اور آج اگر اس کو خوشی مل چکی ہے اور آج اگر ہم نے یہ حلوہ نہ کھایا تو اس خاتون کا دل ٹوٹ جائے گا، وہ رسوا ہو جائے گی، وہ مایوس ہو جائے گی، وہ غمزدہ ہو جائے گی۔ اے ایمان والو، اب بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا فرمان ہے، عبادت کر رہی ہے، روزے رکھے محبوب الہی نے، وہ خاتون ہے، ضد کر رہی ہے کہ حلوہ کھلانا ہے۔ اگر آج کل
تاکہ ہم اور آپ ہو اور دیکھ لیا جائے کوئی عالم صاحب ہے روزہ رکھے ہوئے ہیں لیکن روزے میں انہوں نے کچھ کھا لیا ہے تو جواب اس کا یہاں ملتا ہے کہ نفلی روزے ہیں اور جب نفلی روزے رکھے جائے اور بات جب کسی کے دل کی جوڑنے کی آ جائے بات جب کسی کو دل کے ٹوٹنے سے بچانے کی آ جائے تو نفلی روزہ بعد میں ادا کر لیا جائے گا لیکن اگر اس وقت میں کسی کا دل ٹوٹ گیا ہے تو وہ روزہ رکھنے کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ محبوب الہی کی بارگاہ میں اس خاتون کی بات پہنچ چکی ہے، محبوب الہی سامنے آ جاتے ہیں، وہ مائی خوش ہو جاتی ہے، قدموں پہ گر جاتی ہے اور کہتی ہے بابا آپ نے کہا تھا آپ کا بچہ صحیح سلامت پہنچے گا، میرا بچہ گھر آ گیا ہے۔ آپ نے کہا تھا بچہ پہنچے گا صحیح سلامت، بچہ آ گیا ہے، اور میں نے کہا تھا بچہ اگر آ گیا تو دیسی گھی کا حلوہ آپ کو کھلائیں گے۔ بات یہ ہے کہ آپ کا کہا پورا ہو چکا ہے، اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا کہا بھی پورا ہو جائے۔ محبوب الہی نے کدی نہیں سوچا، کدی نہیں سمجھا، بالکل بارہا کہہ دیا اے خاتون جب میرا کہا پورا میرے رب نے کیا ہے تو تیرا کہا بھی رب پورا کر رہا ہے۔ محبوب الہی نے ہاتھ میں اس کا حلوہ لیا اور روزے کی حالت نفلی روزہ، یہ یاد رکھیں کون سا نفلی روزہ تھا، عبادت اللہ کا شکر ادا کرنے والا نفلی روزہ تھا، اور محبوب الہی نے اپنے ہاتھوں سے اس خاتون کے حلوے کو کھایا ہے۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا چلا گیا، خاتون خوش ہو کے دعائیں دے کر وہاں سے اپنے گھر واپس ہوتی ہے۔ مریدین دیکھ رہے کہہ رہے حضور یہ آپ نے کیا کر دیا، حضور آپ کا تو روزہ تھا، روزے میں حلوہ کھا لیا۔ اللہ اکبر، آپ فرماتے اے مریدین سن لو، بات صحیح ہے کہ ہم روزے سے تھے، بات بالکل حق ہے کہ روزہ تھا، لیکن وہ روزہ نفلی روزہ تھا، نفلی روزہ ہم پھر بھی ادا کر لیں گے، لیکن آج اگر اس مائی کا دل ٹوٹ جاتا تو اس دل کا ٹوٹنے کا جو عذاب ہمیں اور تمہیں ملتا اس کا حساب ہم زندگی بھر نہیں دے سکتے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ والے دلوں کو جوڑا کرتے ہیں، توڑا نہیں کرتے، اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے ماں باپ کے پیارے ہو جاؤ گے، جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے بہن سے پیار کرنے لگو گے، جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے بڑوں کی عزت کرنے لگو گے، جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے علماء سے محبت کرنے لگو گے، جب تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ گے تو نمازیں وقت پہ ادا کرنے لگو گے۔ ہے نا؟ تو حضرات یہ اللہ والوں کی محفل ہے، یہ اللہ والے ہیں، ان کے ساتھ ہو جاؤ، یقین مانو اگر ان کے ساتھ ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی کامیاب، میدان حشر میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔